فرما رہے تھے، تو ان میں سے ایک شرعی حکم یہ بھی ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائیں اور پیشاب کرنے کے لیے تو خصوصاً پیشاب ایسی جگہ پر کہ جب کہ بیت الخلاء سے باہر کسی میدان میں، صحرا میں، کسی کھیت میں جا کر پیشاب کرنا ہے تو حکم یہ ہے کہ نرم جگہ پر پیشاب کریں، کہ کسی سخت جگہ پر پیشاب کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چھینٹیں اڑیں گے اور جسم پر اور کپڑے پر پڑیں گے، اور جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہم نے روایت پڑھی تھی کہ جو شخص اپنے آپ کو، اپنے جسم اور کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں کرتا، قبر کے عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان موجود ہے، اس لیے فقہاء کرام نے حکم یہ دیا کہ اگر سخت جگہ ہے تو کسی لکڑی وغیرہ سے کرید کر وہ جگہ نرم کر لیں۔ کریدنے کے بعد وہاں پیشاب کریں گے تو جب وہ جگہ نرم ہو جائے، مٹی نرم ہو جائے گی تو پھر چھینٹے نہیں اڑیں گے۔ تو ہر ایسی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا کہ جس جگہ پر چھینٹے اڑیں، یا پیشاب جیسا کہ نیچی جگہ پر بیٹھ کر ڈھلوان کی طرف یعنی اونچائی کی طرف پیشاب کرنا تو صاف ظاہر پیشاب نیچے آئے گا، جس سے کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں اور جسم پر بھی پیشاب کے چھینٹے جا سکتے ہیں۔ تو ہر ایسی چیز سے ہمارے دین اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے، فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ عمل ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر اسے ناپسند کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری کے تحت کرتا ہے تو اس کی ایک علیحدہ بات ہے، اجازت ہے۔ مجبوری کے علاوہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ دین اسلام کے اندر ممنوع ہے اور مکروہ فعل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور جب بیت الخلاء جائیں یا ویسے پیشاب پاخانے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے کہیں جائیں باہر، تو حکم یہ ہے کہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ بغیر ننگے سر جائیں گے تو یہ مکروہ ہے، فقہاء کرام نے اسے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ ترین عمل لکھا ہے اسے۔ اور جب بیت الخلاء چلے جائیں اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جائیں تو حکم یہ ہے کہ ضرورت کے تحت صرف کپڑا اتاریں، شرمگاہ سے زیادہ کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں، یہ مکروہ ہے، صرف جتنا ضرورت ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جب زمین کے قریب ہو جائیں تو اس وقت کپڑا اتاریں، اور جب بیٹھ جائیں تو حکم یہ ہے کہ الٹی جانب، الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں کہ اس سے فراغت جلد ہوگی، یعنی یہاں تک ہمارے دین اسلام کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ جب آپ بیٹھ جائیں تو اس وقت کسی دینی مسئلے کی اندر یا کسی بھی جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اچھی چیز کے اندر غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، یا کوئی بھی دینی مسئلہ ہے، دینی چیز ہے، اس میں غور و فکر کرنا یہ بھی منع ہے، ناجائز ہے، بلکہ اپنی سوچ و بچار ان چیزوں سے اس وقت ختم کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم ہے کہ اس وقت کسی قسم کا کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ سارے کام مکروہ ہیں۔ آپ کسی کا جواب، کسی شے کا جواب نہیں دے سکتے۔ بالفرض اگر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی تو اس طرف بھی توجہ نہ دیں۔ جواب دینا تو درکنار ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر توجہ بھی اس طرف نہیں دینی چاہیے۔ اگر پتہ ہے کہ اذان کا وقت یہ ہے تو اس سے پہلے یا قضائے حاجت کے لیے جائے، کوشش کرے، یا بعد میں چلا جائے، تو اگر ایمرجنسی جانا پڑ بھی جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہ دے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے کسی قسم کی، تو بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ سارے کام اس حالت میں ناجائز ہیں، مکروہ ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ ہمارے ہاں تو اکثر لوگ استنجا خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہیں سے ساری باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، کام بتا رہے ہوتے ہیں، یا غسل خانے کے اندر ننگی حالت کے اندر بھی گفتگو کرنا بالکل منع ہے۔ یعنی جب اگرچہ واش روم میں نہیں ہے، ٹوائلٹ میں نہیں ہے، لیکن غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں اور اگر کوئی کپڑا نہیں باندھا ہوا تو آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کسی قسم کی گفتگو، اسے منع کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔
اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ جب آپ واش روم جائیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہ ہونی چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہو یا کوئی دعا لکھی ہوئی ہو، یا ایسی کوئی چیز، یا انگوٹھی پر بسا اوقات لکھا ہوتا ہے یا کسی اور چیز پر ایسا لکھا ہوتا ہے، تو ایسی چیز کو ساتھ واش روم لے جانا ممنوع ہے۔ ایسی چیز سے گریز کریں، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب واش روم کے اندر بیٹھ جائیں یا کسی جگہ پر بھی بیٹھ جائیں پیشاب پاخانے کے لیے، اس وقت حکم یہ ہے کہ وہاں پر تھوکنا نہیں ہے، تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ چاہے تھوکیں کسی اور سمت بھی، لیکن تھوکنے سے منع کیا گیا، بالکل نہیں تھوکنا، یہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ اور اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا بھی ممنوع ہے، آسمان کی طرف دیکھنا بھی ممنوع ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ وہاں سر جھکا کر بیٹھیں، یہ حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ جیسے ہی فارغ ہو جائیں قضائے حاجت کر لیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے اس سے بواسیر ہونے کا خطرہ ہے۔ جیسے فارغ ہو جائیں تو جلد سے پھر استنجا کر کے اٹھ جائیں، یعنی یہ بیٹھنے کے سارے آداب ہیں، یہ بیٹھنے کا سارے آداب ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ہے جو ہمارے دین اسلام کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارے بزرگان دین نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو کوشش کیا کریں ان چیزوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ